محترم سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ ممتحنہ 60 آیت نمبر 1 to 13۔ اے ایمان والو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم کو وطن سے نکالتے ہیں۔ اور بتاؤ پھر کہ تم اللہ پر ایمان لائے جو تمہارے پروردگار ہے۔ اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہو، پھر بھی تم ان سے چھپے چھپے دوستی کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ مجھ کو سب چیزوں کا علم ہے، جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو اور جو کچھ علانیہ کرتے ہو۔ اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اور اگر یہ کافر تم پر قدرت پالے تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اور ایذا کے لیے تم پر اپنے ہاتھ بھی چلائیں گے اور اپنی زبان بھی، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے اور نہ تمہاری اولاد۔ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ مسلمانوں، ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے تمہارے لیے ایک عمدہ نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بیزار ہیں، ہم تم کو نہیں مانتے، اور جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ، ہم میں اور تم میں ہمیشہ کھلی عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے لیے ضرور بخشش طلب کروں گا، اور میں اللہ کے سامنے تمہارے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے پروردگار، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ بے شک ان لوگوں میں تمہارے لیے، یعنی ایسی شخص کے لیے اچھے نمونہ ہے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، اور جو منہ پھیر لے تو اللہ بھی بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا والا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جس سے تمہاری عداوت ہے دوستی کر دے، اور اللہ کو بڑی قدرت ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ بے شک
اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، اور جو لوگ ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے تو وہی ظالم ہی۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی آزائش کر لو، اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ جو اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والیاں ہیں تو ان کو کافروں کے پاس واپس نہ لوٹاؤ، نہ یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور جو کچھ ان کافروں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم ان کو ان کے مہر دے دو، اور تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو، اور جو کچھ تم نے ان عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں، یہ اللہ کا حکم ہے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہارے بیویوں میں سے کچھ عورتیں تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلے جائیں، پھر تمہاری باری آئے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کو اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں اس غرض سے آئیں کہ وہ تم سے ان باتوں پر بحث کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ بہتان کی اولاد لائیں گی جس کو اپنے ہاتھیں پاؤں کے درمیان بنا لیں، اور نہ کسی نیک کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے بعید لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے اور آخرت سے ایسے نا امید ہو گئے ہیں جیسے کافر قبر والوں یعنی مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے اور نہ تمہاری اولاد، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عورت مہاجرین کے حقوق سمجھا کر ان کو انصاف کرنے سکھایا۔ یا اللہ، ہم تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں بخش دے۔ یا اللہ، ہم کو تیری وفادار ایماندار بندوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ
سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.